کرپٹو پی کے کی پیشکش ڈیکرپٹڈ میں خوش آمدید۔ وہ جگہ جہاں ہم پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی کے مستقبل پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ڈیجیٹل اثاثوں کی سیکیورٹی۔ ہمارے سامنے ایک گائیڈ ہے، یور کرپٹو سیکیورٹی چیک لسٹ۔ تو آج ہم اس میں سے وہ خاص نکالیں گے جو کرپٹو کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ کرپٹو میں زیادہ تر ذمہ داری صارف کی اپنی ہوتی ہے۔ جیسے بینکنگ میں ہوتا ہے ویسے یہاں کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے ڈوب گئے تو کوئی بچا لے۔ تو یہ گائیڈ بھی یہی کہتی ہے کہ شروع سے ہی بالکل شروع سے اچھے حفاظتی طریقے اپنانا بہت اہم ہے۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ چیک لسٹ سب سے پہلے کس چیز پر زور دیتی ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی جو دفاع ہے وہ ہے آپ کی ڈیجیٹل شناخت کو محفوظ بنانا۔ چیک لسٹ کہتی ہے کہ ہر کرپٹو ایکسچینج، ہر والیٹ اور خاص طور پر جو ای میل ان سے جڑا ہے اس کے لیے ایک مضبوط اور منفرد پاسورڈ ہو۔ منفرد ہر جگہ الگ الگ؟ جی بالکل، ایک ہی پاسورڈ ہر جگہ استعمال کرنا تو بہت ہی خطرناک ہے۔ ویسے پاسورڈ مینیجرز اس میں کافی مدد کر سکتے ہیں۔ اور گائیڈ یہ بھی کہتی ہے کہ صرف پاسورڈ کافی نہیں ہے نا؟ یہ 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن 2FA جس کو کہتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے؟ بالکل ٹھیک، 2FA سیکیورٹی کی ایک آپ سمجھیں اضافی طے ہے۔ اگر کسی کو آپ کا پاسورڈ پتہ چل بھی جائے تو وہ اس دوسرے فیکٹر کے بغیر آپ کے اکاؤنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چیک لسٹ SMS والے 2FA کی بجائے آتھینٹیکیٹر ایپس جیسے گوگل آتھینٹیکیٹر یا اوتھی ان کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ SMS میں کیا مسئلہ ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ سم سویپنگ جیسے حملوں کا آج کل بہت خطرہ ہے۔ فون نمبر ہیک ہو سکتا ہے، اور یہ صرف ایکسچینج پر نہیں بلکہ آپ کے ای میل پر بھی فعال ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو شناخت محفوظ ہو گئی۔ اب اثاثے رکھنے کی بات کرتے ہیں، والیٹس کی۔ گائیڈ میں ہاٹ والیٹس اور کولڈ والیٹس کا ذکر ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو ہاٹ والیٹس وہ ہیں جو انٹرنیٹ سے جڑے رہتے ہیں، استعمال میں آسان ہے لیکن ظاہر ہے ہیکنگ کا خطرہ زیادہ ہے۔ کولڈ والیٹس جیسے ہارڈ ویئر والیٹ ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر آف لائن ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی انٹرنیٹ سے الگ؟ جی بالکل، وہ استعمال میں تھوڑے شاید مشکل لگیں شروع میں، لیکن سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت بہت بہتر ہے۔ گائیڈ تو یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ رقم ہے یا لمبے عرصے کے لیے رکھنی ہے تو کولڈ والیٹ ہی استعمال کریں۔ اور ان والیٹس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی حفاظت سب سے نازک ہے؟ میرا مطلب ہے پرائیویٹ کیز اور سیڈ فریز۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے۔ یہ چیک لسٹ سیڈ فریز یا جسے ریکوری فریز بھی کہتے ہیں اس کی حفاظت پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ سمجھیں آپ کے والیٹ کی ماسٹر چابی ہے۔ گائیڈ سختی سے کہتی ہے کہ اسے کاغذ پر لکھیں اور کسی بہت ہی محفوظ آف لائن جگہ پر رکھیں، جیسے کوئی سیف ہو گھر میں۔ کاغذ پر، ڈیجیٹل نہیں؟ بالکل نہیں، اس کی ڈیجیٹل کاپی بنانا تصویر لینا یا فائل بنا کر کمپیوٹر میں رکھنا یا کلاؤڈ پہ ڈالنا یہ بالکل منع ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ کرپٹو کا اصول یاد رکھیں، not your keys, not your coins، یعنی اگر چابیاں آپ کے پاس نہیں تو سکے بھی آپ کے نہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، یہ تو ہوئی ٹیکنیکل سیکیورٹی۔ گائیڈ میں گھوٹالوں یعنی اسکیم سے بچنے کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر فشنگ کا۔ جی ہاں، فشنگ تو بہت ہی عام ہے۔ اس میں دھوکے باز کیا کرتے ہیں کہ جعلی ای میلز بھیجتے ہیں یا ملتی جلتی ویب سائٹس بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات جیسے پاسورڈ یا سیڈ فریز چوری کر سکیں۔ تو چیک لسٹ کا مشورہ ہے کہ ہمیشہ بھیجنے والے کا ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ کا لنک یعنی URL دھیان سے چیک کریں، 2 بار چیک کریں۔ کوئی بھی ایسی پیشکش جو بہت اچھی لگے یا کوئی کہے کہ جلدی کریں ورنہ موقع نکل جائے گا تو شک کریں۔ ہاں، یہ لالچ بری بلا ہے۔ بالکل، اگر ذرا سا بھی شک ہو تو رک جائیں، تحقیق کریں، جلد بازی نہ کریں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس چیک لسٹ کا مین پیغام ہے کہ بھئی اپنی ذمہ داری سمجھیں، محتاط رہیں اور باخبر رہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، کیا سیکیورٹی ہمیشہ استعمال میں آسانی پر بھاری رہے گی؟
یا مستقبل میں ہمیں کوئی ایسا توازن مل پائے گا جہاں سیکیورٹی بھی ہو اور چیزیں استعمال کرنا بھی آسان ہو؟ یہ ایک آپ کہیں غور طلب بات ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یور کرپٹو سیکیورٹی چیک لسٹ کے مطابق مضبوط، منفرد پاسورڈز، آتھینٹیکیٹر ایپ والا 2FA اور خاص طور پر اپنے سیڈ فریز کی آف لائن اور محفوظ حفاظت، یہ آپ کے کرپٹو اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنیادی ستون ہے۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی بدلتی ہے، نئے خطرے آتے ہیں، تو مسلسل سیکھتے رہنا اور محتاط رہنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس ڈیکرپٹڈ گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں کرپٹو کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے باخبر رہنے کے لیے crypto.pk کو ضرور وزٹ کرتے رہیں۔